اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات۔ راہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے واقعہ معراج کے بارے میں۔ اس بابرکت رات اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان پر خود سے ملاقات کا شرف دیا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 52 سال تھی۔ 27 رجب کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں سو رہے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے دیکھا تو سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جگاؤں۔ اگر میں نے آواز دے کر جگایا تو اس طرح کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک سے بیدار ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اور زمین سے آسمان تک کی ساری مخلوقات ہاتھ باندھے آپ کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی اور براق پر سوار ہو گئے۔ براق بجلی کی جمع ہے، یہ جنت سے لائی گئی سواری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کی لگام کو تھاما۔ اس وقت 80,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب اور 80,000 فرشتے آپ کے بائیں جانب موجود تھے۔ سفر کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں وادی بدھا میں قیام کیا، جہاں کھجور کے بہت سے درخت موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں 2 نفل نماز ادا کریں، یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد سفر کا دوبارہ آغاز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا، جہاں تمام انبیاء کرام استقبال کے لیے بے قرار کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، جس میں اس وقت نور ہی نور چھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور تمام انبیاء کرام صف در صف کھڑے ہو گئے۔ جب تمام صفیں بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نے نماز کی امامت فرمائی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ مسجد اقصیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کے جانب اپنے سفر کا آغاز کیا، اور براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا پہلا قدم رکھتا تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان آ گیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے وہاں آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ میری صورت سے ملتی جلتی صورت والا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر گئے جہاں کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تمام نظارے دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں تمام مخلوقات کی پہنچ کی حد ختم ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچنے کے بعد رک گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میری حد ہے، اس سے آگے آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر اکیلے ہی تجلیات کے مناظر طے کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے پردے ہی پردے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے کے بعد تمام پردے ہٹا دیے گئے
اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ اور پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ دونوں میں صرف 2 کمانوں کے برابر فاصلہ باقی رہ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی قربت سے نوازا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ملاقات میں امت مسلمہ کے لیے روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سکھائی گئیں۔ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ سفر کا واقعہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر پائے گی، اور مشورہ دیا نمازوں کی ادائیگی کم کرنے کی التجا کریں۔ اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں کم کرواتے رہے، اور آخرکار 5 نمازیں مقرر ہوئیں جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی طے پایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ 7 آسمان سے گزرتے ہوئے اور سب سے ملتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ شب معراج کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ جب 2 جہانوں کے مالک نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا، اس تمام سفر میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ خالق کائنات نے اتنے وقت کے لیے اس کارخانہ قدرت کو بند کر دیا، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان چیزوں کے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکت کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ چاند، سورج، ستارے وغیرہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کی حرارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی تک قائم تھی، اور آپ کے ہجرہ مبارک کی زنجیر بھی ابھی تک ہل رہی تھی۔ مطلب کہ زمانہ جہاں تھا آپ کے واپس آنے تک وہی رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں واپس آئے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے دوبارہ چلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے محبوب کو اپنی قدرت کے وہ جلوے دکھائے جو نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے، نہ ہی کسی کے کان نے کبھی سنے ہوں گے، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال تک آیا ہوگا۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور نشانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ Voice of Karachi News